اجالا شان رمضان. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء سیگمنٹ، اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اس موضوع پر بات کریں گے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے، سب سے زیادہ بے دریغ استعمال ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں ہم لا علم رہ جاتے ہیں کہ آیا ہم سے کیا کھو گیا، ہم نے کیا کھو دیا، وہ ہے وقت. اور وقت کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وقت پر مناسب طور پر کام نہ کیا جائے پھر وہ مناسب ہوتا نہیں ہے، جب کبھی ہو جائے، اگر اس کا وقت گزر جائے. بہت ساری چیزیں وقت کے، جو لوگ وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وقت کو اہمیت نہیں دیتے، وقت انہیں اہمیت نہیں دیتا، گزر جاتا ہے. گھڑی کی سوئی آپ نے دیکھا ہوگا جب چلتی ہے تو سیکنڈز وہ آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ریورس ہو رہی ہے وہ. اسی لیے وقت کی اہمیت کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اسلام میں جس انداز میں تعلیمات دی گئی ہیں بطور خاص، جیسے نمازوں کا ایک سسٹم ہے، اوقات صلاۃ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو باقاعدہ اس کو پنکچویلٹی ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم کس طرح پنکچوئل ہو سکتے ہیں، وقت کو کس طرح ہمیں استعمال کرنا ہے اور بہتر طور پر استعمال کرنا ہے. جتنی بھی تعلیمات اسلامی ہمیں ملتی ہیں اور شرعی احکامات ملتے ہیں، اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وقت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ہر چیز کو بالکل. بلکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، جو عصر کے لیے علماء حضرات نے فرق وقت کے لیے اور زمانے کے لیے استعمال ہوا، تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیات مبارکہ میں دیکھیں، بظاہر آپ کی 63 سالہ حیات مبارکہ ہے، لیکن اس وقت میں آپ کے امور انجام دیکھیں، کتنے مدنی زندگی دیکھ لیں، مکی زندگی دیکھیں، ہجرت دیکھیں، مدنی زندگی دیکھیں، ان تمام چیزوں میں ٹائم فیکٹر بہت اہم ہے. اور ٹائم، وقت کی اہمیت کو جو لوگ پیش نظر نہیں رکھتے ان کو بہت بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. بہرحال آج یہ بہت اچھا اور اہم موضوع ہے، ہر ایک کے لیے، ہر عمر کے افراد کے لیے. اس پر بات کریں گے وقت کی اہمیت کے حوالے سے. علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ممتاز و معروف اسکالر ہیں، تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جن کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ تقریری مقابلے میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور بہت عمدہ انداز میں بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اصلاح فرمائی، اور آپ کے ہونے سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا. اور دوسری بات جو آپ کا بنیادی تعارف ہے یہ کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تلامذہ ہیں جو علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. عصری علوم کے ساتھ ساتھ جو اسلامی علوم ہیں اس پر آپ کی کمال دسترس ہے ماشاءاللہ. تصوف کے حوالے سے دیکھیں، دیگر موضوعات پر آپ کی بہت اچھی کمانڈ ہے، بہت اچھی دسترس ہے. آپ کے جو مقالے ہیں ماشاءاللہ، جو تھیسز ہیں، اس پر ماشاءاللہ ریسرچ ہو رہی ہے پاکستان سے باہر بھی. تشریف فرمائے میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا ریس بھائی، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو الحمدللہ ابتدا سے لے کر اب تک ہے. اب یہ جو وقت جا رہا ہے نا، وقت کی ہی بات کر لیتے ہیں. یہ جو وقت جا رہا ہے 1 رمضان سے لے کر آج 29 رمضان، جب ہم سحری کر رہے ہیں، وقت کے تیزی سے جانے کا احساس ہو رہا ہے. بہت تیزی سے چلا گیا رمضان، اور اب جاتی ہوئی گھڑیاں ہمیں اداس بھی کر رہی ہے کہ یہ رمضان جا رہا ہے. اب اگلے سال اللہ پاک صحت زندگی عطا فرمائے آپ کو اور ہمیں، اگلا سال ہمیں نصیب فرمائے تو پھر ہم رمضان دیکھیں گے. یہ حضرات ہمارے ساتھ پورا مہینہ رہے، انشاءاللہ کل بھی ہوگی سحری. لیکن ظاہر ہے چونکہ اب آخری لمحات ہے، گزرتے ہوئے لمحات ہے، تو یہ جذبات، یہ کیفیات نیچرلی ہے، بالکل ایک ہمارے ایک احساسات کی ترجمانی ہے. تشریف فرما تینوں ہی مہمانان گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم وقت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں تو کیا ارشاد فرمائیے گا؟ وقت کی بہت اہمیت ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید اس وقت کی طرف ہمیں متوجہ نہ کرے. اللہ رب العزت نے ایک تو دیکھیے کہ پورے زمانے کی قسم اٹھائی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے پورے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. تو یہاں عصر سے مراد نماز عصر کا وقت بھی ہے اور پورا زمانہ بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی جو قسم اٹھائی، تو اللہ کا قسم اٹھانا، کسی شے کو مقسم بہی بنانا، وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے فجر کا بھی ذکر فرمایا، والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم اٹھائی اور 10 راتوں کی قسم. اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟
وہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، وہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں، اس میں ائمہ کرام کے انڈیکیٹ کیا گیا تفسیری اقوال ہیں۔ تو دیکھیے کہ فجر کی بھی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی قسم اٹھائی، پھر اسی طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ بھی بنیادی طور پر وقت کی قسم ہے، ضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم، رات کی قسم۔ تو گویا رات کا ذکر ملتا ہے، دن کا ذکر ملتا ہے، مہینوں کا ذکر ملتا ہے، پھر اسی طرح پورے زمانے کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں۔ اور احادیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر روز جب دن انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، جیسے ابھی فجر طلوع ہوگی سحری کے بعد، تو جب دن آتا ہے انسان کی زندگی میں تو گویا وہ آتے ہی سب سے پہلے اس انسان کو ایڈریس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، میں تیری زندگی میں آ گیا ہوں اور یاد رکھ میں جانے کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، نہیں آنا لوٹ کر، پھر رات آتی ہے، ایک دقیقہ بھی نہیں وہ لوٹ کر آنا، پھر رات آتی ہے، پھر رات اسی طرح ایڈریس کرتی ہے آ کر انسان سے کہ میں تیری زندگی میں آئی ہوں اور میں نے پھر پلٹ کر نہیں آنا، یعنی پھر اور دن پلٹ کر آئے گا، یہ دن نہیں پلٹ کر آئے گا، اور رات پلٹ کر آئے گی، یہ رات پلٹ کر نہیں آئے گی۔ اور وہ دن اور رات انسان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ، تیرا اور میرا جیسے یہاں سامنا ہوا ہے، ایسے تیرا اور میرا ایک سامنا قیامت کے دن ہونے والا ہے، تو بھی اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، ہم بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، ہمیں حکم ہوگا، ہم نے تیرے بارے میں گواہی دینی ہے، تو دیکھ کچھ ایسا کر کہ ہم تیری اچھی گواہی دیں، اور ایسا نہ کر کہ تو شرمسار ہو، ہم نے تو گواہی دینی ہے ہر حال میں۔ تو گویا دن اور رات انسان کو ایڈریس کرتے ہیں آ کر، اور وہ جھنجھوڑتے ہیں انسان کو، بس انسان کبھی سنتا ہے ان کی آواز کو، کبھی نہیں سنتا ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو اللہ کے حضور کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، اس وقت تک اس کا حساب ختم نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے پوری طرح سے تفتیش نہ کر لی جائے۔ تجھے زندگی دی تھی، کہاں خرچ کی، تجھے علم دیا تھا، کہاں استعمال کیا، تجھے مال عطا کیا تھا، وہ کہاں خرچ کیا، تیرے جسم کو جو طاقت اور توانائی دی تھی اسے تو نے کس کام کے اندر صرف کیا۔ تو گویا زندگی کا سوال ہوگا، چاروں سوالات میں وقت شامل ہے، وقت شامل ہے، وقت کا اور رات کا، دن کا۔ اور پھر اگر ہم اس کی دینی اہمیت دیکھیں اسلامی احکام کے اعتبار سے، نماز وقت میں، روزہ وقت میں، حج وقت میں، زکوٰۃ وقت میں، شروع ہونے کا وقت ہے، ختم ہونے کا وقت ہے، نمازوں کے مستحب اوقات ہیں، مکروہ اوقات ہیں، یہ سب فقہ کی کتب کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ سب قرآن مجید سے اخذ ہوا اور حدیث مبارکہ سے اخذ ہوا۔ اسلام سے بڑھ کر اور کون سا ایسا معاشرہ یا مذہب ہوگا جو وقت کی اہمیت اور قدر سکھائے گا کہ اسلام کہتا ہے وقت گزر گیا، اب نماز ادا نہیں ہو سکتی، اب یہ قضا ہو گئی، روزہ گزر گیا، وقت پہ کھولنا ہے، وقت پہ بند کرنا ہے، وقت پہ شروع کرنا ہے۔ تو گویا اگر ہم اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو ایک ایک شے کو اللہ رب العزت نے وقت کی قید اور وقت کے دائرے کے اندر رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام اور میسج ہے کہ اپنی زندگی کے اندر وقت کو اہمیت دیجئے، ورنہ آپ وقت کو اہمیت نہیں دیں گے، وقت گزر جائے گا پر آپ کی اہمیت کو پھر وہ مٹا جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اور آپ مظاہر قدرت کو دیکھیں نا، آپ سورج طلوع ہو رہا ہے، وقت آپ سو رہے ہیں، سورج اپنے وقت کے لحاظ سے طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، آپ کسی کام میں مصروف ہے۔ یعنی کہ کارخانہ قدرت میں جو چیزیں ہیں، موسموں کا دیکھ لیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، آپ کا کوئی بھی آپ کے معمولات زندگی چل رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہر ہیں وہ اپنے طور پر جاری و ساری ہیں، اور اس کا سب کا ٹائم فریم ایک بنا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر یعنی کہ یعنی کہ سورج نہ طلوع ہو تو ہم یہ سوچتے رہ جائیں گے آج رات کتنی لمبی ہو گئی۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ صبح کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں صبح ہو گئی۔ اسی طرح تمام چیزیں جو زندگی کی چل رہی ہیں وہ اللہ رب کریم، باقی جو ہمارے اختیار اور قدرت میں ہے وہ وقت کا استعمال ہے، اس میں ہی سب سے زیادہ ہم بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے، اور میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔